وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. ہم نے آپ سے پہلے جب بھی کبھی رسول بھیجے آدمی ہی بھیجے ہیں، یعنی مرد ہی بھیجے ہیں جن کی طرف ہم اپنے پیغامات وحی کیا کرتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ خود ہی چنتا ہے اور پھر خود ہی ان کو پیغام دیتا ہے. اہل ذکر سے پوچھ لیجئے، یعنی علماء اہل کتاب سے، اگر تم لوگ خود نہیں جانتے، یعنی کنفرم کر لیجئے کہ کیا پہلے بھی کبھی رسول آئے تھے یا نہیں. تو ظاہر ہے کہ پچھلی کتابوں میں بھی بہت سے رسولوں کا ذکر ملتا ہے. پچھلے رسولوں کو بھی ہم نے روشن نشانیاں اور کتابیں دے کر بھیجا تھا، اور اب یہ ذکر تم پر نازل کیا ہے. کس لیے؟ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ تم لوگوں کے سامنے اس تعلیم کی تشریح کرو، وضاحت کرو جو ان کے لیے اتاری گئی. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید اس لیے دیا گیا کہ آپ عملی نمونے سے اور اپنی گفتگو کے ذریعے لوگوں کو اس قرآن پر عمل کرنا سکھائیں، یعنی کچھ چیزیں کر کے دکھائیں اور کچھ بتائیں. اب مثلا قرآن مجید میں نماز کا حکم ہے، اب اس کا عملی طریقہ قرآن مجید میں نہیں لکھا ہوا، لیکن فرض ہے دن میں 5 دفعہ پڑھی جاتی، تو وہ کیا طریقہ تھا جس پر آپ نے اس فرض کو ادا کیا؟ تو آپ نے اس کو وضاحت کر کے دکھائی اور لوگوں نے اس کو لیا اور پھر اس پر عمل کیا. اسی طرح زکوٰۃ کا حکم ہے، لیکن کب دینی ہے، کتنی دینی ہے، یہ سب باتیں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ملتی ہیں. اسی طرح مثلا نکاح ہے، قتل کا قصاص ہے، اور بہت سے احکامات ہیں جن کا حکم تو ہمیں قرآن مجید میں ملتا ہے، لیکن تفصیلات نہیں ملتی کہ کرنا کیسے. یعنی یہ تو ہے what to do، لیکن how to do یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت سے، چاہے وہ قولی ہو چاہے فعلی، اس سے پتہ چلتی ہے. وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور تاکہ لوگ خود بھی غور و فکر کریں. پھر کیا وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں بدتر سے بدتر چالیں چل رہے ہیں، اس بات سے بالکل ہی بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ ان کو زمین میں دھنسا دے، یا ایسے گوشے سے ان پر عذاب لے آئے جدھر سے آنے کا ان کو وہم و گمان تک نہ ہو، یا اچانک چلتے پھرتے ان کو پکڑ لے، یا ایسی حالت میں انہیں پکڑے جبکہ انہیں خود آنے والی مصیبت کا کھٹکا لگا ہوا ہو اور وہ اس سے بچنے کی فکر میں چوکنے ہوں. وہ جو کچھ بھی کرنا چاہے، یہ لوگ اس کو عاجز کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب بڑا ہی نرم خو اور رحیم ہے. اولم يروا الى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. اور کیا یہ لوگ اللہ کی پیدا کی ہوئی کسی چیز کو بھی نہیں دیکھتے کہ اس کا سایہ کس طرح اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہوئے دائیں اور بائیں گرتا ہے. کیا خوبصورت بات ہے. کبھی سایہ دیکھ کے ہمیں یہ خیال نہیں آتا کہ سایہ سجدے میں پڑا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہر چیز کا ہم نے سایہ بنایا، اور وہ سایہ اس کا بھی ایک مقصد ہے کہ وہ اللہ کے حضور جھکا ہوا ہے. یعنی وہ چیز اگر خود نہیں زمین پر جھک سکتی تو اس کا سایہ جھک کے اللہ کی اطاعت کا اظہار کر رہا ہے. اور وہ سب کے سب اس طرح اظہار عجز کر رہے ہیں. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. زمین اور آسمانوں میں جس قدر جاندار مخلوقات ہیں اور جتنے ملائکہ ہیں، سب اللہ کے آگے سر بسجود ہیں. یعنی صرف مادی چیزیں نہیں، بہت سے جاندار بھی اللہ کے آگے سجدہ کرتے ہیں اور وہ ہرگز سرکشی نہیں کرتے. یخافون ربهم من فوقهم ویفعلون ما یؤمرون. اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے ڈرتے ہیں اور جو کچھ حکم دیا گیا ہے اس کے مطابق کام کرتے ہیں. یہاں پر سجدہ واجب ہو گیا. اب آپ دیکھیے کہ کوئی بھی چیز اس کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا وہ وہی کر رہی. سورج، چاند، ستارے، ہوائیں، بادل، دریا، پہاڑوں کے اندر کی مخلوق، زمین پہ چلنے والے جتنے بھی کیڑے مکوڑے، پرندے، سب کے سب اللہ کے حکم کے تابع اور اسی کام میں لگے. وہی کھاتے ہیں جو اللہ نے کھانے کے لیے کہا ہے ان کو، جو ان کے حصے میں رکھا ہے. وہ یہ نہیں کرتے کہ دوسروں کی چیز میں مداخلت کریں. اپنے اپنے اسفیئر میں، اپنے اپنے میدان میں، اپنے اپنے کام میں ہیں. لیکن انسان ان سب چیزوں کو دیکھ کر سوچے، غور کرے کہ وہ اللہ کا کتنا فرما بردار ہے اور وہ اللہ کی ساری نعمتیں پا کر اس کے ساتھ کیا معاملہ کر رہا ہے.
اللہ کا فرمان ہے کہ دو الہ نہ بنا لو، الہ تو بس ایک ہی ہے، لہذا تم مجھی سے ڈرو. دو کی بات اس لیے کی گئی کہ اگر دو منع ہے تو دو سے زیادہ تو جتنے بھی ہیں وہ سارے ہی منع ہیں، یعنی منیمم فگر ایک کے بعد دو ہی ہے. اسی کا ہے وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور خالصتاً اسی کا دین ساری کائنات میں چل رہا ہے. پھر کیا اللہ کو چھوڑ کر تم کسی اور سے تقویٰ کرو گے، کسی اور سے ڈرو گے؟ وما بکم من نعمت فمن اللہ، تم کو جو نعمت بھی حاصل ہے اللہ ہی کی طرف سے ہے. پھر جب کوئی سخت وقت تم پر آتا ہے تو تم لوگ اپنی فریادیں لے کر اسی کی طرف دوڑتے ہو. اور یہ کتنی بڑی حقیقت ہے کہ عام حالات میں اگر انسان اللہ کو بھولا بھی رہے تو تکلیف میں تو وہ اللہ ہی کی طرف جاتا ہے. مگر جب اللہ اس وقت کو ٹال دیتا ہے، مشکل آسان کر دیتا ہے، تو یکایک تم میں سے ایک گروہ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو اس مہربانی کے شکریہ میں شریک کرنے لگتا ہے. پھر وہ اوروں کے گن گانے لگتا ہے اور اوروں کے نام کی نظر و نیاز دینے لگتا ہے تاکہ